لشکر اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر خاص طور پر پاکستان کے حالات کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، اور اس کا یہ ترجمہ ہے: تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوں کے سر پر تاج رکھیں گے۔ ناظرین، یہ شعر کا مطلب دور کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات بات اشارے کنارے ہمیں کہیں یہ نظر آتا ہے یہ زمانہ حال یعنی موجودہ دور کے بارے میں فٹ ہوتا ہے۔ آپ مزید اس شعر میں فرماتے ہیں: مغرب یعنی پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا، ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ ناظرین، اگر اس پیش گوئی پر غور کیا جائے تو موجودہ دور میں پاکستان میں کوئی ایسی غیر معمولی شخصیت یا دیانتدار سیاستدان تو پیدا نہیں ہوا جسے خراج تحسین پیش کیا جا سکتے۔ البتہ شعر کے مطابق قوم کے ہاتھ حقیقتاً اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، جن کو تمام قوم نے اپنا قومی ہیرو مانا ہے۔ کسی نے بجا کہا ہے کہ اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو بچایا ہے۔ اگر دشمن ہم پر حملے کی جرات بھی کرتا ہے تو اس کی واحد جگہ جس سے وہ ڈرتا ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنایا ہوا ایٹم بم ہے، جسے پاکستان دنیا کے 192 ممالک میں سے 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ اب رحمت اللہ علیہ موجودہ دور کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں: نظام نیک کام کرنے والے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی، دھوکے بازی ہتھ کنڈوں کا نام نظام حکومت رکھ لیں گے۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو آزمائے ہوئے پیشہ ورانہ سیاستدانوں اور حکمرانوں نے آج کل نظام حکومت بدلنے کی نت نئے جھوٹ فریب سے عوام کو ایک بار پھر دھوکہ دینے اور لوٹنے کی حکمت عملی پر کام شروع کر رکھا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: مشرق اور مغرب میں ہر طرف ریاکاری عروج پر ہوگی، عوام وہ خلوص لوگوں کے لیے خاص حاضر ہوں گے، اور فرماتے ہیں ان کی ذات کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ممالک سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے امداد کے لیے آئے گا، ایران یعنی فارس والے اور ترکی یعنی عثمان والے اور بھی مددگار ثابت ہوں گے، اور فرماتے ہیں کامیابی کے تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت ان کے پیچھے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے، اور میں کھڑی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ دان دنیا کے تقریباً تمام قوموں کو 4 بڑی اقوام یعنی آریا، منگولیا، حبشیہ اور یورپ میں مختلف ذیلی شاخیں سمجھتے ہیں۔ اہل یورپ گورے اور سرخ و سفید، اور زیادہ تر افریقن جو کالے رنگ کے ہیں۔ اہل آریا سے مراد ہندوستان اور پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے لوگ ہیں، جبکہ اہل منگولیا چین اور انڈونیشیا اور اس کنٹریز کے باشندگان کو کہا گیا ہے۔ شاعر اس شاعری میں کہتا ہے: پاکستان کی مدد کے لیے شمال کی طرف سے آنے والا لشکر منگول چائنا ہی کی طرف سے آئے گا، فوج چائنا کی ہی اشارہ کرتی ہے۔ ناظرین، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ پیش گوئیوں کے مطابق قصیدے کے سینکڑوں اشعار دستیاب نہیں ہیں، اس لیے بعض مقامات پر عدم تسلسل اور خلا محسوس ہوتا ہے۔ آپ حضرت نعمت اللہ شاہ صاحب نے اپنے ایک شعر میں اس وقت 570 ہجری کے مطابق 1174 عیسوی میں اسی طرح ظاہر ہوگا مزید فرماتے ہیں: جب اس کے دور میں ظلم اور بربریت کا رواج ہوگا تو غروب کا بادشاہ ان کو دفاع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا،
اور ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ یاد رہے ابھی تک اس نام کی کوئی معروف شخصیت سامنے نہیں آئی، لیکن شاید مستقبل میں ظاہر ہو۔ شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک لاشعوری ظاہر ہوگی، سرزمین پر قبضہ فساد برپا ہو جائے گا، بت پرستی قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے، برائے فتح امداد اور غائبانہ شمال مشرقی کی طرف سے آئے گی، جنگ ہتھیار اور جنگی کارروائی کے ماہر لشکر آئیں گے جس سے مسلمانوں کو زبردست توقیت پہنچے گی، ترکی، عرب، ایران، مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار ہو کے آئیں گے، اور فرماتے ہیں ہر طرف روانہ پہاڑوں پر بیانوں میں اور سیروں میں سے عرب سے بھی لوگ آئیں گے، اور وہ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ پھر فرمایا ترکی، چین اور ایران والے واہم یکجا ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو فتح کر لیں گے، اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے، کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے، سندھ کے غازیوں میں سے زمین مرکز کی طرف نظر اٹھے گی، مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ آپس میں لڑیں گے، عام و خواہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتیاں ہوں گی۔ ناظرین، شاعر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دلہرانہ اور فاتحانہ انداز سے کفار کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم کے لیے تمام مسلمانوں کو باہم جمع ہونا تشویشناک نظر آتا ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مزید فرماتے ہیں عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غائبانہ ضبط کیا ہوا تھا، یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی کا ہر شعر ایک ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں ان کا شعر جس میں صاف طور پر دریائے اٹک یعنی سندھ کا نام لے کر اسے 3 مرتبہ کفار کے خون سے بھر کر جاری ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے، یہ شعر مسلمان اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے۔